کا ذکر آپ کرو، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر اگر ساری کائنات بھی کرنے لگ جائے، فرمایا اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو فرق نہیں پڑے گا، لیکن اللہ اور اس کی ذات خوش ضرور ہوں گے۔ لیکن فرمایا اگر سارے بندے اللہ کی ناشکری کریں اللہ کو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن ہم اپنی آخرت خراب کریں گے۔ ایسے ہی اگر سارے بندے بھی کوئی کہے کہ میں نبی پہ درود نہیں بھیجوں گا، جی نہیں بھیجتے، نہ بھیجو، اللہ پاک نے تو 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں فجر کے وقت جو عصر تک اللہ کے نبی پہ درود و سلام بھیجتے ہیں، اور عصر کے بعد ڈیوٹی تبدیل ہو جاتی ہے، عصر کے وقت 70,000 نئے آ جاتے ہیں اور وہ صبح تک درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں۔ اور دیکھیں کہ جو ایک دفعہ آ جاتا ہے فرشتہ، دوبارہ زندگی میں اس کی باری نہیں آتی، مگر قربان جائیں غلاموں کی باریوں پہ کہ اللہ پاک چاہے تو ہر سال ہی بلا لیتا ہے، اور چاہے تو ہر سال بلا کے کہے، سال میں کئی دفعہ بلا کے کہے کہ یہ مقام اے انسان میں نے فرشتوں کو بھی عطا نہیں فرمایا کہ میرے مصطفیٰ کی جالیوں کے سامنے آ کے، گنبد خضرا کے سامنے آ کے، فرشتے کو زندگی میں ایک بار موقع ملتا ہے اور کئی 100 سال تک وہ انتظار کرتا رہتا ہے، مگر اے غلام دیکھ تجھے پیارے نبی کے کلمہ پڑھنے کا سب سے بڑا صلہ میں نے دنیا میں یہ عطا فرما دیا کہ تو جتنی بار چاہے بس اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے، رسول اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے تو سال میں 10 بار بھی آنا چاہے تو مصطفیٰ کے دروازے تیرے لیے کھلے ہیں۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ پہلی بات محمد مصطفیٰ سے محبت کرے، پھر لوح و قلم سے کیا مراد ہے؟ یہ علامہ اقبال کے اشعار ہیں، عام بندے کی سمجھ میں بھی بعض دفعہ نہیں آتے۔ لوح سے مراد کہ جس کے اوپر اللہ پاک ہماری تقدیریں لکھتا ہے کہ اس بندے کو کتنا رزق ملنا ہے۔ حالانکہ حدیث پاک سنائی جائے آپ کو تو اللہ پاک فرماتا ہے بندہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، جب 4 ماہ مکمل ہوتے ہیں 5ویں ماہ اللہ پاک اس کے ماں کے پیٹ میں لکھ دیتا ہے اس کو کتنا رزق دینا ہے، اس نے کب پیدا ہونا ہے، اس نے کب مرنا ہے، اس کی وفات کس شے سے ہونی ہے، اور اس نے دنیا میں کتنا رزق کھانا ہے، اس نے کیا کیا کرنا ہے۔ اللہ پاک اس بچے کے پیٹ میں جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اللہ پاک اسی وقت سارا کچھ لکھ دیتا ہے۔ اب انسان کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ جب سارا کچھ تو پیٹ میں لکھ دیا گیا ہے تو پھر وہ حرام کی طرف کیوں جاتا ہے؟ ملنا وہی ہے جو قسمت میں لکھ دیا، اب ڈیپینڈ انسان کے اوپر کرتا ہے، بندے کے اوپر کرتا ہے کہ اس نے وہ رزق حلال طریقے سے لینا ہے یا حرام طریقے سے۔ ملنا وہی ہے جو لکھ دیا گیا ہے۔ اب اللہ تو اس بات کو جانتا ہے نا کہ اس بندے نے کب دنیا میں آنا ہے، کیسے پیدا ہونا ہے۔ دیکھیں بہت سے لوگ بچے نارمل ہوتے ہیں، بہت سے آپریشن سے ہوتے ہیں، کچھ پیدا ہوتے بھی وفات پا جاتے ہیں، کوئی 70 سال کوئی 100 سال۔ اللہ پاک نے اس کا ہر دن مقرر ماں کے پیٹ کے اندر 5ویں ماہ میں ہی کر دی ہے۔ تو پھر ہم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلائیں گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو انسان غور کرے تو اسے اپنی تخلیق پر بھی فخر ہوتا ہے، اور ہمیں یہ فخر حاصل ہے کہ اللہ کے نبیوں نے جو دعائیں مانگی تھی کہ باری تعالیٰ بے شک ہمیں مقام نبوت نہ بنا، نبی نہ بنا، مقام نبوت عطا نہ فرما، صرف اس آخری نبی کا امتی بنا دے جس کے لیے تو نے یہ ساری کائنات سجائی۔ تفسیروں میں آتا ہے 11 نبیوں نے، ایک میں آتا ہے 13 میں، ایک میں آتا ہے 18 نبیوں نے دعا کی تھی کہ باری تعالیٰ صرف آخری نبی محمد مصطفیٰ کا امتی بنا دے، ان کا غلام بنا دے، بے شک نبی نہ بنا۔ مگر قربان جائیں ہمیں یہ مقام و مرتبہ بھی مانگے مل گئے، اس سے بڑی اور خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مانگنا آنا چاہیے، لو کس سے لگے۔ آپ نے سلطان محمود، جو محمود بادشاہ اس کا نام سنا نا، اس کا ایک وزیر تھا جو ایاز تھا، ان کے دونوں کے محبت کے قصے اور ایک دوسرے کے ساتھ کہہ لیں کہ غلامی کے اور بادشاہی کے حق ادا کرنے کی بڑی بڑی نصیحتیں کتابوں میں آتی ہیں۔ ایسے ان کے متعلق آتا ہے کہ ایک دفعہ سلطان محمود بادشاہ جو تھا اس نے اپنے غلاموں سے، وزیروں سے کہا یہ میرے گھر کے اندر طرح طرح کا مال ہے، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، پیسے ہیں، جس نے جو لینا ہے یوں سمجھ لے کہ جیسے وہ کوئی لوٹنے آتا ہے نا، اس انداز سے وہ لوٹ کے لے جائے۔
کوئی کچھ چرانے میں لگ گیا، کوئی کچھ چرانے میں لگ گیا۔ وہ جو ایاز تھا نا وزیر، وہ سلطان محمود کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا اور قدموں میں بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے پوچھا، جب دیکھا کہ ساروں نے، کسی نے گھر کا کوئی سامان لوٹ لیا، کسی نے کچھ لوٹ لیا، ایاز تمہیں کوئی شے پسند نہیں آئی؟ کیا تم کچھ نہیں لینا چاہتے؟ کیا تمہاری حاجت، تمہاری تمنا کوئی نہیں ہے؟ تو ایاز نے کہا کہ میں جو لینا چاہتا تھا میں اسی شخصیت کے پاس بیٹھا ہوں۔ میرے لیے سب سے بڑا خزانہ سرکار آپ ہیں، آپ مل گئے تو سارا کچھ مل گیا، اور اگر آپ سے جدائی پڑ گئی تو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کسی شے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے ایاز آپ کے قدموں میں بیٹھا ہے، میں نے آپ کو لے لیا، آپ کو مل لیا، اس لیے اب آپ کے ہوتے ہوئے کسی شے کی کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ ہے دنیا کا بادشاہ جو سلطان محمود ہے، اس کو اس کا غلام مل لے، اس کو لے لے تو وہ کہے مجھے دنیا کی کسی شے کی اب تمنا نہیں، کیونکہ پتہ ہے بادشاہ وہی ہے، اس نے جو مانگنا ہے دے دینا ہے۔ نہیں بھی مانگے گا وہ کہے گا باقیوں نے بھاگ کے دنیا کو اکٹھا کیا، تو نے مجھے مانگا، اب تیری کسی بھی شے کی پریشانی میں نہیں آنے دوں گا۔ یہ تو ہے دنیا کا قانون۔ تو جو صحیح معنوں میں پیارے نبی محمد مصطفیٰ سے عشق و محبت کرے، جو صحیح معنوں میں محمد مصطفیٰ کو مل لے، جو صحیح معنوں میں محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کے ان کا بن جائے، تو دوستان محترم، اگر دنیا کے بادشاہ اتنا نواز سکتے ہیں تو وہ تو حقیقی بادشاہ ہے جسے رب تعالیٰ نے اپنا تقسیم کرنے والا، نبیوں کا سردار بنا کے بھیجا ہے۔ پیغام یہ دے دیا کہ جو محمد مصطفیٰ کی غلامی میں آ جائے گا، جو محمد مصطفیٰ کو اپنا بنا لے گا اور ان کا بن جائے گا، اللہ پاک اس کو اس دنیا میں بھی کسی شے کی کمی نہیں آنے دیں گے، اور آخرت میں بھی اس کی بخشش کا سما بن جائے گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس بندے کے 10 درجات بلند کرتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ ایک بار درود پاک پڑھنے سے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہے آپ اسے عطا کریں، اللہ پاک آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص میرے اوپر درود پاک پڑھنا بھول گیا، جو درود پاک پڑھنا بھول گیا، فرمایا وہ جنت کا رستہ بھول گیا۔ اس کے اعمال جتنے بھی تھے، اگر اس نے درود پاک نہیں پڑھا تو وہ جنت کا رستہ بھول گیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری کوئی دعا رد نہ ہو، اللہ کے دربار میں جلدی قبول ہو جائے، تو فرمایا اپنی دعا کے شروع میں بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پڑھ لیا کرو، دعا کے آخر میں بھی محمد مصطفیٰ پہ درود پڑھ لیا کرو، خدا کی قسم رب تعالیٰ تمہاری دعا رد نہیں فرمائے گا بلکہ جلدی قبول فرما لے گا۔ یہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں۔ تو دوستان محترم،